السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج میں پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ معلومات جس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے خلیفہ و داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بینک اکاؤنٹ، جو کہ وقت حاضر سعودی عرب کے ایک بینک میں ان کے نام پر درج ہے، اور مدینہ منورہ و مکہ مکرمہ میں 5 سٹارز ہوٹل بھی ان کے نام پر درج ہیں۔ ان معلومات کو آپ کے گوش گزار کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبائیں، جس سے آپ کو میری ہر ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سعودی عرب کے ایک بینک میں خلیفہ رسوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے، اور آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ نبوت کے 13ویں سال جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے پانی کی بہت قلت تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کیا کرتا تھا۔ اس کنویں کا نام بئر روما یعنی روما کا کنواں تھا۔ وہاں ان حالات سے پریشان ہو کر مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کے پاس جا کر کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تدبیر سوچی اور اس یہودی سے کہا، پورا کنواں نہ صحیح، آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی ان کی اس پیشکش پر لالچ میں آ گئے۔ اس نے سوچا کہ حضرت عثمان اپنی باری کے دن پانی مہنگے داموں فروخت کریں گے، اس طرح اسے یعنی یہودی کو زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو فروخت کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے اپنے دن لوگوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دن مفت پانی حاصل کر لیتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہ آتا۔ یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت ماند پڑ گئی ہے تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے باقی آدھا کنواں بھی خریدنے کی پیشکش کر دی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئے اور کم و بیش 35,000 درہم میں پورا کنواں خرید کر لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس دوران ایک مالدار آدمی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کنواں دوگنا قیمت پر خریدنے کی پیشکش کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس شخص نے کہا، میں 3 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، مجھے اس سے بھی کئی گنا زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس آدمی نے کہا، میں 4 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس طرح وہ شخص رقم بڑھاتا گیا اور حضرت عثمان یہی جواب مسلسل دیتے رہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا، حضرت آخر کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش فرماتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا اور اسی دور میں ہی اس باغ کی دیکھ بھال شروع ہوئی۔ بعد ازاں
آل سعود کے دور حکومت میں اس باغ میں کھجور کے درختوں کی تعداد تقریباً 1550 ہو گئی۔ حکومت وقت نے اس باغ کے ارد گرد چار دیواری بنائی اور یہ جگہ میونسپلٹی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رجسٹرڈ کر دی۔ وزارت زراعت یہاں کی کھجوریں بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کرواتی رہی۔ چلتے چلتے اس بینک اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مدینہ منورہ کے مرکزی علاقے میں اس باغ کی آمدنی سے ایک کشادہ پلاٹ خریدا گیا، جہاں فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جانے لگا۔ اس رہائشی ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں کی کفالت اور باقی آدھا حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ ذو النورین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل اور خلوص نیت کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرمایا اور اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جانیں اور مال اللہ تعالیٰ نے اپنی جنتوں کے بدلے خرید لیے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی، جنہوں نے اللہ عز و جل کو قرض دیا اور بہت اچھا قرض۔ تو مسلمانوں، کیوں نہ ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ ایسا نفع بخش کام کریں کہ جس کا پھل ہمیں روز قیامت تک ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے اور اس جگہ ہمارے کام آئے جہاں کوئی بھی چیز نفع نہیں پہنچا سکتی۔ تو میرے محترم ناظرین، اسی طرح کے اور بھی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔ سخروا أموالهم في بناء الدولة الإسلامية، يجهز جيش العسرة ويشتري بئر روما ويوسع المسجد النبوي. يقول عنه صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان رضي الله عنه يقول عنه صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ذو النورين رضي الله عنه، ها هي أوقافه موجودة إلى يومنا هذا. اللهم ارض عن عثمان وعن سائر الصحابة الكرام يا رب العالمين.